كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور علم کامل اور تصرف کامل کا اس بات فرمایا ہے اور مشرکین رد. قرآن مقدس میں جتنے مسائل مہمہ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ دلائل کا ذکر فرمایا ہے. دلائل عقلی بھی ہیں اور دلائل نقلی بھی ہیں. دلائل ایسے بھی ہیں جن کا تعلق آفاق سے ہے، جن کا تعلق انفس سے ہے، جن کا تعلق سماوات سے ہے، زمینوں سے ہے، حیوانات سے ہے، جمادات سے. اور بعض ایسے دلائل ہیں کہ خصم کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. جب آپ دلیل دیتے ہیں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اب اگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، تو صاف ظاہر ہے کہ اب اناد ہے، جھگڑا ہے، ورنہ جواب تو اس کے پاس کوئی نہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک رحمت فرما دیں اور ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیں. جتنے باطل فرقے ہیں دنیا میں یہی جھگڑا ہے. جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے ضلال پر لوگ ہیں، جب ان کے سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بات ہو تو جواب نہیں ہے. لیکن پھر بھی نہیں مانتے تو اب اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ یعنی آپ اندازہ کریں، چلو آپ سابقہ فتنوں میں نہ جائیں، اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت. مرزا قادیانی کے بارے میں جب ان کے سلجھے ہوئے لوگ، جاہل کو تو چھوڑیں نا، کہ جاہل تو بیچارہ دھوکے میں ہے یا لالچ میں ہے یا پیسے کے لیے ہے یا اپنی اقتدار کے لیے ہے، وہ بیچارہ اپنا وقت گزارنے کے لیے قادیانی بن جاتا ہے. اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے قادیانیت کیا بلا ہے. لیکن جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو عقل و فکر رکھتا ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھ کے دلائل کی روشنی میں بات ہوتی ہے، نبی ہونا تو بڑی بات ہے، وہ مرزا کو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں کر سکتے. نبی کی تو بڑی شان ہے نا. جب ان سے بات ہو، اور مرزا کی اپنی کتابوں سے، یہ نہیں کہ ہماری کتابوں سے، مرزا کے اپنے بیٹوں کی کتابوں سے، بشیر الدین محمود کے بیانات سے، طاہر کے بیانات سے، ناصر کے بیانات سے، حکیم نور الدین کے بیانات سے،
یعنی ان کے اپنے نعوذ باللہ جو ان کے نزدیک خلیفہ ہیں، صحابی ہیں، بڑے بڑے درجات کے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے ان کی کتابوں کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھی مرزا بشیر الدین محمود جو ہے، یعنی جو بیٹا بھی ہے اور سب سے پہلا جانشین بھی ہے، جب وہ اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں یہ لکھتا ہو کہ حضرت مرزا صاحب ابا جان کبھی کبھی شراب بھی پیا کرتے تھے، تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ اس کو نبی سمجھے، اور اس کی اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں۔ ہماری بات تو، ہم تو دشمن ہیں نا، ہماری بات تو چلو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ مولوی ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو دشمن ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن ان کی اپنی تحریروں میں جب یہ ثابت ہو کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں پمفلٹ، سینکڑوں تحریریں، سینکڑوں خطوط، سینکڑوں مسودے کہ مرزا نے خود لکھا ہو انگریزوں کو کہ جی میں تو آپ کے رحم و کرم پہ ہوں، اور میں تو آپ کا خدمت گزار ہوں، اور آپ کا وفادار ہوں، اور میں تو جو کچھ کر رہا ہوں محض آپ کے اقتدار کے لیے، کہ آپ کے اقتدار کا سایہ ہما جو ہے ہمارے اوپر قائم رہے۔ جو بندہ کافروں کا ایجنٹ ہو اس کو بھی کوئی بندہ شریف آدمی نبی مان سکتا ہے؟ عقل کی بات۔ ورنہ اہل حق تو اہل حق ہوتے۔ آپ دیکھ لیں، علماء کی تاریخ دیکھ لیں کہ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء من اولیاء اللہ ہیں، اور بہت بڑے آدمی، بادشاہ کی دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ ہیں۔ اس دور کے بادشاہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جو چاہے کر دیں، کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی چیز تو نہیں تھی۔ آج تو الحمدللہ ایک قانون ہے، نظام ہے۔ تو ایسے دربار میں بیٹھے ہیں، اور بادشاہ کے ساتھ بڑا ان کا، بادشاہ بڑا احترام کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کچھ لکھنا تھا، اور قلم جو تھی نا وہ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ کے قریب تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یہ ذرا قلم اٹھا دے۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں اٹھاتا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، ابھی میں کہتا ہوں قلم ذرا مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت میں نے کہا قلم اٹھا کے مجھے دے دے، میں نے کچھ لکھنا ہے۔ فرمایا میں نہیں اٹھاتا، میں نہیں اٹھا کے دیتا، کسی اور کو کہو اٹھا دے، خود اٹھا لو۔ اچھا حیران ہو گیا، اس نے کہا کیا مطلب حضرت، کیوں نہیں اٹھاتے؟ انہوں نے فرمایا کیا پتا قلم سے تم کیا لکھو، قیامت میں تمہارے لکھنے کا گناہوں کا میں ذمہ دار بنوں، کہ کیا پتا تم کیا لکھنا چاہتے ہو، تو میں کیوں قیامت میں پکڑا جاؤں، وجہ میں کیوں گناہ پر مدد کروں؟ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے نا۔ نبی کی شان تو بلند و بالا ہے، جہاں ساری دنیا کے اولیاء بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اللہ کے ولی کو بھی اتنا احساس ہے کہ مسلمان بادشاہ ہے، اور وہ کہتا ہے قلم صرف اٹھا کے مجھے دے دو۔ کہتا ہے میں کیوں، پتہ نہیں خدا جانے آپ کو غلط بات لکھیں تو میں قیامت میں پکڑا جاؤں۔ اور ایک آدمی انگریز کا ایجنٹ ہو وہ نبی بن سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یہ میں دور کی باتیں نہیں کر رہا، اس لیے قریب کی بات کر رہا ہوں کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اپنے دور میں بادشاہ کو ملنے کے لیے آئے، تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ بادشاہ کو تعظیمی طور پہ پہلے سجدہ کرتے تھے لوگ۔ بادشاہ مسلمان تھا، بڑا اچھا بادشاہ تھا، بعد میں تو اس نے بڑا دین کا کام کیا۔ جب بادشاہ نے بلایا اور آپ اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے آئے، تو آپ سیدھے چلے آئے، السلام علیکم۔ بادشاہ کے جو حواریین تھے، درباری تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی توہین ہے، ساری دنیا آپ کو سجدہ کر کے داخل ہوتی ہے، اور یہ مولوی ہے یہ سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ تو پھر ساری دنیا میں بات پھیل جائے گی، پھر وہ ہمارا جو ایک نظم ہے، ایک روٹین ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہ تو فیل ہو جائے گا۔
بادشاہ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ عالم ہیں، آپ اللہ والے ہیں، چلو آپ سجدہ نہ کریں لیکن تھوڑا سا سر جو ہے خم کر دیں بس تاکہ ایک رسم پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنا سر خم نہیں کرتا۔ تاریخ ہے اور کوئی دور کی تاریخ نہیں ہے، جہانگیر کی اکبر کے بعد کی بات ہے، کوئی لاکھوں سال صدیوں کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دامت شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کی اولادیں حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، سب ہمارے لوگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑوں کے استاد ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو اب بات ذرا پھیل جائے گی، تو بادشاہ نے ایسے دو چار باتیں کی، اچھا جی السلام علیکم، یہ پوچھنا تھا اور اجازت دے دی۔ دوسرے دفعہ جب بلایا تو بادشاہ ایسی جگہ بیٹھا کہ وہاں ایک دروازہ تھا چھوٹا سا، تو اس دروازے سے آدمی کو جب گزرنا پڑتا تھا تو اللہ آدمی گردن جھکا کے اندر داخل ہوتا تھا۔ دروازہ بڑا تو نہیں تھا کہ سیدھا آدمی چلا جائے، دروازہ تھا چھوٹا، یہ تو یہاں دیکھا نا بڑے گیٹ ہوتے ہیں اندر چھوٹا سا دروازہ لگا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے وہاں کرسیاں رکھی، اپنی مجلس لگوائی کہ آج بلاؤ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور اسی دروازے سے گزارو کہ کم از کم میری بات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ انہوں نے بلایا، حضرت پھر تشریف لے آئے، جب آگے آئے دیکھا کہ دروازہ چھوٹا ہے۔ اب حضرت مجدد صاحب سمجھ گئے، آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے پھر داخل کیا، یوں جھک کے جانے کے پہلے آپ نے پاؤں اندر رکھے پھر جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ انہوں نے کہا جیل بھیج دو، انہوں نے بھیج دو۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے جیل بھیج دیں، میں جیل جا سکتا ہوں لیکن اللہ کے سوا کسی کے آگے گردن نہیں جھکا سکتا۔ چلے گئے۔ ان کے عقیدت مند تھے، ان کو پتا چلا تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف فوج کشی کی، چڑھائی کی اور زبردست جنگ ہوئی۔ اب بادشاہ جنگ ہار رہے تھے، پھر بھاگے ان کو معافی مانگنے کے لیے، اب معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا ہی کوئی نہیں، ناراضگی کوئی نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن مانو، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، قرآن و سنت کا قانون نافذ کرو، شریعت کے آفاق نافذ کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، دین کا کام کرو، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتے۔ یہ اولیاء اللہ کا کردار ہے۔ تو کوئی آدمی جو انگریزوں کو ایک کتاب نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں ہزاروں صفحات پہ لکھے کہ میں آپ کا غلام، میں آپ کا وفادار، میں آپ کا نمک خوار اور آپ کا سایہ ذل رحمت جو ہے وہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے اور میں تو آپ کے لیے ہی سارا کام کر رہا ہوں، وہ آدمی اب کسی آدمی کو کہو کہ کوئی شریف آدمی جو کافروں کا ایجنٹ بنے، غلام بنے، وہ بھی نبی بن سکتا ہے؟ نبی ہوتا۔ مسیلمہ ابن الکذاب جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہت بڑی طاقت تھی، 2 لاکھ آدمی صرف اس کی فوجی جوان تھا لڑائی لڑنے والا، 2 لاکھ۔ حضور کے زمانے میں کیا خیال ہے آپ کا 2 لاکھ فوج مذاق ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط بھیجے، دعوت اسلام دی، تو اسی ضمن میں مسیلمہ کو بھی حضور نے خط بھیجا کہ بھی اسلام لے آؤ۔ اس کو جب خط ملا، خط پڑھا، سنا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں بات مانتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے صرف۔ تو قاصد نے پوچھا مسیلمہ سے کہ وہ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ الخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس صرف وہ مجھے یہ لکھ دیں کہ بھئی میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ مسیلمہ ہوگا، بس
میں مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں بالکل نبوت مانتا ہوں، اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے بعد جو آپ کا مقام خلافت ہے وہ مجھے دیا جائے گا۔ جب حضور کو خط ملا آپ نے فرمایا عدو اللہ، اللہ کا دشمن یعنی اسلام لانا چاہتا ہے اور وہ بھی شرط کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا خلافت تو بڑی بات ہے، خلافت تو بڑی بات ہے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی مبارک تھی، چھوٹی سی ایسے لکڑی۔ آپ نے فرمایا وہ یہ لکڑی بھی مجھے مانگنا چاہے تو میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام لاؤ تو اللہ کے لیے لاؤ، مقام نبوت ہے۔ یہ مقام نبوت ہے کہ ابو جہل ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ اور سارے مکے کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں، کیوں آپ ہمارے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں؟ آپ مہربانی فرمائیں، مکے کی سرداری چاہیے، قبول فرمائیں۔ اگر آپ کو کسی ہمارے خاندان میں سے کسی لڑکی کا رشتہ پسند ہے تو آپ حکم فرمائیں۔ اگر آپ کو تمنا ہے کہ میرے پاس دولت ہو، میرا محل ہو، تو ہم سارے اپنی دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ مہربانی کریں، بس ہمارے خداؤں کا آپریشن نہ کریں۔ یہ جو ہم نے بنائے ہیں نا اپنے معبود، حضور آپ کو تو کچھ نہیں کہتے نا، بیچارے پڑے ہوئے ہیں ایک طرف، کوئی صفا پہ پڑا ہے، کوئی مروہ پہ پڑا ہے، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں بیچارے خود چل سکے، ان کو تو ہم اٹھا کے رکھاتے ہیں۔ ان کو خام خواہ جو آپ چھیڑتے ہیں تو آپ جو مرضی، حضور نے فرمایا چاند میرے ہاتھ پہ رکھ دو، سورج میرے ہاتھ پہ رکھ دو، پورے کائنات کی شاہی کے خزانے مجھے دے دو، میں ٹھوکر مار دوں گا، اللہ کی توحید سے نہیں ہٹ سکتا۔ مقام نبوت ہے۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی کو بتلاؤ کہ جناب یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں مرزا نبی ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اب جس بندے کا کردار یہ ہو کہ ایک عورت کے لیے حضرت کے دماغ میں کوئی خلل ہو گیا، کسی عورت پہ عاشق ہو گئے، کیا وہ خدا کی شان ہے؟ وہ بندے ٹھیک تھے جن کی وہ لڑکی تھی۔ اب مرزا صاحب نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا تم بے ایمان ہو، مدعی نبوت ہو، تم کافر ہو، ہم کیسے لڑکی تمہیں دے دیں؟ کافر کو بھی کوئی لڑکی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تم مجھے لڑکی تو نہیں دے رہے ہو، تو میں نبی ہوں اور رات میرے پاس وحی بھی آئی ہے، تمہاری لڑکی جو ہے نا اس نے میری بیوی بننا ہے، اور اللہ نے میرا نکاح عرش پہ کر دیا ہے۔ جیسے بی بی زینب کا نکاح ہوا تھا نا، اس کا بھی نکاح میرے ساتھ عرش پہ ہو گیا ہے۔ وہ پکے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ جناب پھر آپ ایسا کریں نا، جس نے نکاح کیا اسی سے لے لیں، ہم نے تو نکاح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اب یہ بات بھی نہ چلی، ورنہ معمولی بات تو نہیں ہوتی نا، کسی کو کہو کہ تیری لڑکی کا نکاح خدا نے میرے ساتھ کر دیا، اگلے تو پاگل ہو جاتے ہیں نا بیچارے۔ مسلمان تھے پکے، ان کو پتا تھا یہ گپ باز آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا مرزا جیسا منشی جو عرضی نویس تھا، باہر عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھتا تھا، اب یہ عرش پہ اس کے نکاح ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بات تم مجھے لڑکی نہیں دیتے ہو، فلاں تاریخ تک اگر تم نے اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ نہ کر دیا نا تو یہ لڑکی مر جائے گی، میرے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ پھر امہات المومنین بن جائے گی، اور اس کے مقام جو ہیں دنیا و آخرت میں بلند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی لڑکی مر جائے ہم تمہیں نہیں دیں، آخر مرنا تو ہے اس نے ایک دن، چلو تمہارے کہنے سے، تمہاری بد دعا سے چند دن پہلے مر جاتی ہے تو اللہ کی مرضی۔ اچھا وہ لڑکی بھی پکی مسلمان، اس کو کہا، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے مر جاؤں گی ٹھیک ہے، لیکن میں اس مدعی کذاب نبی کے دشمن کے ساتھ نکاح نہیں کروں۔ جناب پھر اس کو اس نے وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، ڈرایا اور حملے کرائے اور قاتلانہ حملے کرائے اور ڈاکو بھیجے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ یہ بدبخت خود پہلے مر گیا، وہ پھر بھی زندہ رہی۔ یہ سارے واقعے اس کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کے لوگوں کو پڑھاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں جی بس یہ کوئی حکمت ہوگی، وہ ہے نبی، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کے لیے اب آپ سمجھائیں کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے؟ پھر آپ ساری دنیا میں زور لگا لیں کہ جی 1400 سال میں
ہمارے محبوب، ہمارے آقا، آقائے دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، اصحاب اخیار، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہا میں ایک بندہ دکھلاؤ جس نے کبھی کسی بزرگ کی، نبی کی، ولی کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا ہو یا اس سے کچھ مانگا ہو. ایک جگہ دکھا دو. نہیں دکھا سکتے، لیکن کہتے ہیں جی نہیں ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا، ہم چھوڑتے نہیں. اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس کا کیا علاج؟ کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو جو سجدہ ہے. اچھا تم کہتے ہو یہ عبادت کا ہے، یہ تعظیم کا ہے. یہ فرق جو تمہیں سمجھ آئے ہیں تو حضور کے لاکھوں صحابہ کو سمجھ نہیں آئے. پھر ساری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کس کی قبر شان والی ہو سکتی ہے؟ بھئی ایک صحابی، اہل بیت کا ایک فرد، ازواج مطہرات، امہات المومنین، بنات رسول، اولاد رسول، آل اطہار، ایک بندے نے کبھی حضور کی مزار پہ جا کے سجدہ کیا ہو، سرکار دو عالم سے مدد مانگی ہو؟ ایک جگہ دکھا دیں بھائی ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. کہتے ہیں جی ایسا واقعہ تو نہیں گزرا، لیکن دیکھو نا جی اگر ہم کرتے ہیں تو دیکھو نا آپ کو کیا تکلیف، ہم کرتے ہیں بس ہماری محبت. اس کا کوئی علاج آپ کے پاس ہو تو ہو، ہمارے پاس تو کوئی نہیں. ساری دنیا بالکل اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر. کوئی دنیا میں سے بڑا عالم پیدا کر لیں آپ جو یہ دکھا دے کہ بھی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے حضور کا میلاد کیا ہے. ایک صحابی نے بھی کیا ہونا، چلو ہم حاضر ہیں ماننے کے لیے، بھی آخر صحابی تو ہے نا حضور کا. اگر ایک صحابی نے حضور کی اولاد میں، اطہار میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، خلفائے راشدین کی اولاد میں ایک آدمی، صرف ایک، قرآن بھی نہ دکھائیں، حدیث بھی نہ دکھائیں، چلو کسی ایک کا عمل، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اچھا ابھی پھر کیوں کرتے ہو؟ او جی محبت ہے بس. دیکھو نا محبت سے ہی کرتے ہیں نا حضرت، ہمارا مقصد تو محبت ہے نا. اب اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا. نہیں ضد کا علاج کسی کے پاس ہے؟ ضد کا علاج تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کافروں کو اب دلائل کی ضرورت نہیں، آپ ان کو اب تخویف بھی ہو، تحدید بھی ہو اور دلیل بھی. اب ان کے ساتھ کھل کے بات کریں. اب دیکھیں قرآن میں غور کریں اور آپ خود بھی اپنے دل میں ٹٹولیں. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین کو کہیں جو لات عزا کے پجاری ہیں، غیر اللہ کی منتیں ماننے والے ہیں، غیروں کے آگے سر جھکانے والے، غیروں کے نذرانے دینے والے، ان کو ذرا فرمائے من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی یا دریا کے اندھیروں سے بچاتا ہے، نجات دیتا ہے. یاد رکھیں ظلمات کا معنی اندھیرے جمع ہے، اور کبھی خشکی پہ اندھیرے، کبھی دریاؤں کی موجوں کے اندھیرے. اور بعض علماء نے فرمایا
کہ ظلمات کا معنی تو اندھیرے ہے، لیکن معنی ہوتا ہے مصیبت، کیونکہ جب آدمی پہ خدا نہ کرے مصیبت ہو تو اس کو بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، کسی آدمی پر پریشانی ہو، مصیبت ہوگا تو یار میں تو بالکل لاچار ہو گیا ہوں، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا جی، بھائی میرے آگے تو اندھیرا ہے بس۔ اس لیے ظلمات سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ واقعی اندھیرا ہو، مانا ہے کہ مصیبت، کبھی خشکی میں مصیبت آ گئی، کبھی دریاؤں میں مصیبت آ گئی، تو اس وقت کون تمہیں نجات دیتا؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، پھر تو تم اسی خدا کو پکارتے ہو زور سے بھی اور چپکے بھی، عاجزی سے بھی پکارتے ہو اور خفیہ بھی پکارتے ہو، اور کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، میرا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم پکے مسلمان بن جائیں گے، تیرے شکر گزار بن جائیں گے، تیرے فرما بردار بن جائیں گے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ نے فرمایا میرا مزید فرمائیں، اور فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اسی کی ذات ہے جو تم کو اس غم سے بھی اور ہر مصیبت سے بھی بچانے والی ہے، اور وہی تمہیں بچاتا بھی ہے، اور جب تمہیں وہ بچا دیتا ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ڈوبتے ہو، جب مرنے لگتے ہو تو پھر خدا یاد آ جاتا ہے، اللہ اللہ تو رحم کر، سارے لات عزا منات یغوث یعوق نصر پیر فقیر سب بھول جاتے ہیں۔ جاہل سے جاہل بندے سے بھی کہو، وہ کہتے یار چھوڑ بس، اب خدا کے آگے مانگو، نہیں اللہ سے مانگو بس، اب حل کوئی نہیں، خدا سے مانگو۔ اب بالکل بے وقوف جو ہو نا، جو پاگل ہو، جو بالکل پیروں کا متوالا ہو، دیوانہ ہو، جیالہ ہو، اس سے بھی کہو نا کہ بھئی یار اب کیا کہو، کہتے یار چھوڑو بس، اب اللہ کو مانگو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں خشکی میں دریاؤں میں چلاتی ہے، کبھی گاڑیوں میں، کبھی اونٹوں پہ، کبھی سواری میں، کبھی پیدل، کبھی دریاؤں میں چلتے ہو، اور جب تم کشتی میں ہوتے ہو وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَرِحُوا بِهَا، اور ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور موافق ہوائیں جو تمہاری کشتی کو چلاتے ہیں تو تم خوش ہو جاتے ہو کہ دیکھو جی آج ماشاءاللہ ہوا کیسے ہماری موافق ہے، اور اسی عالم میں جب خوش ہو کے مجھے بھولتے ہو جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، پھر میں حکم دیتا ہوں ہوا کو، ایک شدید ہوا چلتی ہے اور تمہاری کشتی کو ہر طرف سے دریا کی موجیں گھیر لیتی ہیں، اور جب موجوں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے تمہاری کشتی ڈوبنے لگتی ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، تمہیں خیال غالب ہو جاتا ہے، یقین غالب ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں اس عذاب نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اب مرتے ہیں، اب کوئی نہیں بچتا، اب ساری کشتی ڈوبتی ہے، اس وقت پھر تم لات عزا کو بھول جاتے ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر تو خالص اسی کو پکارتے ہو کہ یا اللہ مدد کر۔
اور کہتے ہو پھر باقاعدہ صرف یہ نہیں کہ پکارتے بلکہ کہتے ہو لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ مولا اگر تو نے ہمیں بنا دے دیا، اگر ہم ڈوبنے سے بچ گئے، اب اگر ہماری کشتی کنارے پہ لگ گئی تو ہم تیرے بڑے شکر گزار بن جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تیسری آیت میں بھی فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ظالمو کون ہے جو تمہیں خشکی میں، دریاؤں کے اندھیروں میں کون تمہیں راستہ دکھلاتا؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں اور سمجھتے ہو کہ بارش آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آ گئی، بھئی اب آ گئی، خیر۔ اللہ نے فرمایا ظالمو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا کوئی اللہ کے ساتھ اور معبود پر حق ہے؟ بناتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، میرا مدعی ان کو چیلنج کریں، ان کو کہیں کہ بتلاؤ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ لات عزا تمہیں بچاتے ہیں، یغوث یعوق نصر تمہیں بچاتے ہیں، یہ زندہ مردہ تمہیں بچاتے ہیں، یہ پیر فقیر تمہیں بچاتے ہیں، جو خود مر گئے اپنی زندگی نہیں بچا سکے وہ تمہیں بچاتے ہیں، جن کی اپنی اولادیں ان کے سامنے دم توڑ گئیں ان کو نہ بچا سکے، جن کے اپنے خاندانوں میں لوگ گمراہ ہو گئے ان کو ہدایت نہ کر سکے تو وہ تمہیں کیسے بچاتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جن پہ اللہ کے امتحان آئے، کبھی درجات کی بلندی کے لیے آئے، کبھی تکفیر سیئات کے لیے آئے، نابینا ہو گئے تو اپنی آنکھوں کو بھی روشن نہ کر سکے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے، روح اللہ ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ مردے کو کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اپنی والدہ کو تو زندہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہو تو بات بنے نا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کے بندے، اب اس کا کوئی جواب نہیں، مشرکین مکہ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک چوتھے مقام پہ بھی فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم بربہم یشرکون۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر مخلصین، خالص، یا اللہ تیرے سوا کو۔ اب آپ بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایمان سے کہیں کہ ہمارے ہاں جو شرک و کفر کے بازار گرم ہو گئے ہیں اور ہر جگہ شرک اور بدعات کے اڈے کھل گئے، یعنی جہاں کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے نا وہیں پر انہوں نے شرک اور بدعات کا مرکز بنا دیا۔ یہ تو یہ تھا نا کہ جہاں اولیاء اللہ کی قبریں ہیں دین کے مدرسے ہوتے، قرآن کے مدرسے ہوتے، حدیث کے مدرسے ہوتے، طلباء ہوتے، رات دن وہاں قرآن و حدیث کی تلاوت ہوتی، اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگی جاتی، لیکن وہاں یار سجدہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، طواف کر رہے ہیں، قبروں کو غسل دے رہے ہیں عرق کے گلاب سے، سونے کے دروازے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا نہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھئی سونے کا دروازہ جو ہے سونا پہننا مرد کے لیے حلال ہے؟ ہاں جی، نہیں چلو آپ ہی مسئلہ بتائیں، کوئی سارے میرے ذمہ تو نہیں ہے نا، میں کوئی مسئلوں کا ٹھیکیدار تو نہیں ہوں نا۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کوئی گھاس تو آپ بھی نہیں چرتے ہیں، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ، سارے مکے کا گھی ختم ہونے والا ہے۔
آپ کو بھی اللہ نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا حلال ہے؟ حرام۔ اچھا، سونے کا پلنگ بچھائے حلال ہے؟ سونے کے برتنوں میں کھانا کھائے حلال ہے؟ سونے کا زیور بنائے حلال ہے؟ سونے کی کوئی چیز چین میں، اینک میں، گھڑی میں، قلم میں، پین میں استعمال کرے جائز ہے؟ اب جب ان کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جب وہ زندہ ہیں اور دروازے تم سونے کے لگا رہے ہو تو وہ تو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سونا استعمال کرنا جائز ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سمجھائیں۔ آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، کوئی ساری باتوں کے مولوی ذمہ دار نہیں ہوتے۔ کہ بھئی جب عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہر سال جو ہے ہمارے مرشد کا عرس ہے، عرس مانا شادی، کسی سے پوچھ لیں آپ عرس کا جا کے اردو لغت میں ترجمہ دیکھ لیں کہ عرس کس کو کہتے ہیں، عریس کس کو کہتے ہیں، عروسہ کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ بزرگ فوت ہو جائے تو یہ تو نہیں کہتے نا کہ فوت ہو گئے یا مر گئے، یہ کہو تو کہتے ہیں وہاں بھی ہے نا، وہاں بھی ہے نا، مر تو صرف وہاں بھی جاتے ہیں۔ اچھا بھی ان کا کیا ہوا، کہتے ہیں جی وصال فرما گئے، کیا کہتے ہیں کہ نہیں؟ وصال مانا ملنا، کس سے وصال فرما گئے، کس کو مل گئے؟ اللہ کو۔ سال کے بعد شادی کرنی ہے کس سے؟ سوچو، کو غور کرو، خدا کا نام مانو، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، صرف ہمیں وہاں بھی کہہ کے تمہیں جنت تو نہیں مل جائے گی، اللہ تم سے بھی تو پوچھے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی تو پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تمہیں عقل دیا، میں نے تمہیں فہم دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں بصر دی، بصارت دی، سماعت دی، میں نے تمہیں قوت تفکیر دی، میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، پھر میں نے تمہارے سامنے راستے رکھے ہیں، قرآن جو پڑھ رہے ہیں، دعائیں جو مانگ رہے ہیں، اس میں نے تمہیں بتلایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بھی جب صراط المستقیم آ گیا تو بات تو ختم ہو گئی، یا اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ مل گیا تو بات ختم۔ لیکن پھر اللہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا؟ جو جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اچھا بھی کافی ہو گئی بھائی، سیدھا راستہ بھی مل جائے اور راستہ بھی ہمیں نبی والا، صدیق والا، شہید والا، صالحین والا مل جائے تو بات تو پوری ہو گئی۔ لیکن آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان کا نہ جن پہ تیرا غضب ہے، والضالین، ان کا نہ جو گمراہ ہیں۔ یہ رات دن جو تم پڑھ رہے ہو اور رات دن تم اسی مسئلوں پہ لڑ بھی رہے ہو کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، یہ قبر کے اندر چلا گیا ہے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، عقل میں کچھ نہیں۔ تمہارے نزدیک دونوں برابر ہیں، بلکہ مرنے کے بعد وہ زیادہ طاقت والا ہو گیا ہے کہ زندوں کے کام کر رہا ہے۔ ہاں جی، آخر اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے نا کہ ایک بندہ زندہ تھا تو زندوں کا محتاج تھا، نذرانے بھی مریدوں سے لیتا تھا، نیاز بھی مریدوں سے لیتا تھا، چندہ بھی مریدوں سے لیتا تھا، مرنے کے بعد اتنی طاقت آ گئی اب سارے زندوں کے کام وہ کر رہا ہے۔ پھر تو مرنے کا فائدہ ہوا، پھر ہم کیوں جی رہے ہیں؟ جلدی مریں، جان چھوڑیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان سے کہو کہ تم اگر اللہ کے پیارے فتمنوا الموت، مرو، نہیں کہہ رہا غصے میں، قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جب یہ اللہ کے محبوب ہیں تو ہماری روٹیاں تو نہ توڑیں نا، مریں جائیں خدا کے پاس، کریں تمنا موت کی، جو جس کا پیارا ہے اس کے پاس جائے نا، ہمارا خام خواہ ہمارا جان تو چھوڑے نا۔ تمنوا الموت ان کنتم صادقین، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا
بما قدمت ایدیہم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے عمل کر کے آگے کیا بھیجا ہے، جہنم تیار کھڑی ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے یہ تو مرنا اللہ نے لکھ دیا ہے، ورنہ کون مرنا چاہتا ہے؟ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو ٹل نہیں سکتی، ورنہ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ تم چاہتے ہو؟ مرنا چاہو تو پھر ہسپتالوں میں لاکھوں ریال کیوں خرچ کرو، دادیں کیوں خرچ کرو؟ کون بادشاہ؟ ہر بندہ موت سے بھاگتا ہے، بچنا چاہتا ہے، بچاؤ، بڑے بڑے ڈاکٹر بلاؤ، یہاں علاج نہیں ہوتا تو باہر لے جاؤ، بچ جاؤں کسی طرح، یہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ جب وقت ہے نہیں بچ سکتا۔ اچھا، اور جب آخری وقت آ جائے پھر کیا کرتے ہو؟ بلاؤ مولوی صاحب کو یاسین پڑھے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مرتے ہو تو مجھے یاد کرتے ہو، جب زندہ ہوتے ہو تو غیروں کے سجدے کرتے ہو۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے۔ اب جب دیکھا کہ جناب پنڈلیاں بالکل جواب دے گئی ہیں، آنکھیں پتھرانے لگ گئی ہیں، تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جلدی روح نکلے جان چھوڑے، اب تو بچتا تو ہے نہیں نا۔ یہی قرآن کہتا ہے میرا مدنی ان کو اب چیلنج کریں کہ ظالموں کون تمہیں بچاتا ہے، کون تمہیں چھڑاتا ہے؟ چھڑانے والا وہ ہے اور سجدے غیروں کو کرتے ہو۔ بچانے والا خدا ہے اور منتیں تم غیروں کی مانتے ہو۔ نجات دینے والا رب العلا ہے اور سجدے غیروں کے کرتے ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کریں، قل من ینجی، اور آگے فرمایا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلا دیں، قل هو القادر، اسی کی ذات قدرت والی، وہی قادر ہے، وہی قاہر ہے، وہی متصرف ہے، وہی فعال لما یرید ہے۔ اگر وہ قادر ہے چاہے تو تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تم پر بارش برسا دے عذاب کی، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے عذاب نہ بھیجے، تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے کہ زمین کو زلزلہ آئے یا زمین میں دھس جائے، خسف آ جائے، تباہ ہو جاؤ۔ اور وہ اس بات پہ بھی قادر ہے او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں فرقوں میں بٹا دے گے، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹی، اور ایک دوسرے کو تم قتل کرو اور دہشت گردی کرو اور مارو۔ یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے نا کہ بندہ بندے کو مار دے، مسلمان مسلمان کو مار دے، کلمے والا کلمے والے کو مار دے۔ او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر تمہیں مزہ چکھا دے ایک دوسرے کے اختلاف اور فرقہ بندی کا۔ اور فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ میرا مدنی غور کریں، تدبر فرمائیں، اور مخاطب کو حکم ہوتا ہے غور کر۔ اللہ نے کیسی کھول کھول کے آیات بیان فرمائی ہیں، دلائل دیے ہیں کہ شاید وہ غور کریں، سمجھیں، کچھ عقل کریں، غور کریں۔ جیسے قرآن مجید دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دریاؤں میں تمہیں پکڑ لیتا ہوں تو پھر تم سب کو بھول جاتے ہو، سارے غیر بھول جاتے ہو، پھر مجھے پکارتے۔ پہلے تو کہتے ہیں نا فضل حق بیڑا دھک، اب جب یقین ہو جاتا ہے کہ بیڑا جا رہا ہے کہ اللہ فضل حق کوئی تو تے پیدا کیتا ہے،
مہربانی کر. ہاں مسلمانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو اور قرآن میں غور کرو. آج ہماری بدقسمتی ہے ان سے کہ قرآن کی جن صورتوں میں توحید کا مسئلہ ہے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ مشرکین کا مسئلہ تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پڑھنے کی. اس سے فارغ. جو آیات منافقین کے بارے میں ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مدینے کے منافقوں کے بارے میں مسئلہ تھا، ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ بولا ہم اس پر کیوں غور کریں؟ اور جو حضور کے غزوات ہیں، حضور کے اسفار ہیں، پہلے انبیاء کے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بلا حضرت نوح کے زمانے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بس ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، تاریخ کا پڑھ لو، ورنہ زیادہ غور کرنے کی کیا ضرورت. باقی ہم نے قرآن شریف اتنا رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھ لو بھی ثواب ہوتا ہے، روزہ رکھ لو، نکاح طلاق کا مسئلہ بھی ذرا مولوی سے پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لو کہ قرآن شریف کیا کہتا ہے. اور اگر کوئی زیادہ تکلیف ہو، بندہ بیمار ہو جائے تو مولوی سے کہو جی تویز لکھ دے، قرآن شریف گھول کے پی لو. وہ سارا قرآن جو جیب میں رکھتے اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا، تویز پینے سے کیسے ہو جائے گا؟ کوئی عقل کرو، کو غور کرو. ہم نے تو قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو قرآن میں کبھی تدبر ہی نہیں کیا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں، ایمان سے کہیں آپ کے کتنے مدرسے ہیں، کتنے آپ کے مساجد ہیں، کتنے آپ کے معاہد ہیں، کتنے آپ کے مراکز ہیں جہاں اللہ کے قرآن پہ غور ہوتا ہو؟ مجھے ایک تو بتاؤ خدا کے لیے. سارا سال جو طالبوں کو پڑھاتے ہو یہی پڑھاتے ہو نا، کتاب الطہارہ، وضو کے مسئلے، پانی پلیت کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، بدبو ہو جائے، ہوا بدل جائے، رنگ بدل جائے، شکل بدل جائے، یا زیادہ سے زیادہ نماز کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے. علاوہ کبھی قرآن بھی سمجھایا ہے ان کو؟ قرآن شریف کا ایک سپارہ پڑھاتے ہیں سارے سال میں، اس میں بھی یہ بحث بڑھاتے ہیں کہ مبتدا خبر کیسے بنتا ہے. الحمدللہ میں الف لام جنس کا ہے، استغراق کا ہے، احد ذہنی کا ہے، احد خارجی کا ہے، کس لیے؟ وہ بھی یہ پڑھاتے ہیں. وہ قرآن اسی لیے آیا تھا. قرآن جو بار بار تمہیں کہتے ہیں انظر انظر انظر، غور کر، تدبر کر، تصور کر. قرآن چیلنج کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتے ہیں ظالموں کیوں نہیں تدبر کرتے میرے قرآن میں؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ قانون ہمارے پاس لارڈ میکالے کا ہے، ایکٹ ہمارے پاس 1935 کا ہے، کافروں کا بنا ہوا، جو تمہارے دشمن ہیں ہندوؤں کا. ہم کون ہیں؟ مسلمان. ماشاءاللہ ہر طرف پورے ملک میں جوئے کی فضا گرم ہے. کوئی مالا مال ہے، کوئی محافظ ہے، کوئی لال بال ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے. ہر بندے کو جوئے پہ لگا دیا ہے کہ جناب آپ یہ کریں اور یہ کریں، یہ، اور اس کے بعد دعا مانگو جی اللہ ہماری مدد کرے. یاد رکھو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں دعوے سے کہتا ہوں آج آپ اپنے ملک میں قرآن کا نظام نافذ کر دو. یہ نہیں کہ ہندو شکست کھا جائے گا، بلکہ انشاءاللہ ہندو کے ملک پہ بھی تیرا جھنڈا ہوگا. جب تک تم مسلمان تھے تو 22 لاکھ مربع میل پہ تیرا حکم چلتا تھا. جب تم ایمان والے تھے، میرے مدنی کے سچے غلام تھے، تو پھر دریاؤں کو بھی تم خط لکھتے تھے. جب تم میرے محبوب کے صحیح معنوں میں غلام تھے تو ایک صحابی ہے، اکیلا ہے، جنگل ہے، سامنے ببر شیر ہے، ہاتھ میں نہ تلوار ہے نہ کچھ ہے، ایک چھوٹی سی درخت کی ٹہنی توڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں خبردار او جنگل کے کتے، مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے سوچ لینا میں محمد کا غلام ہوں. کبھی کبھی کہہ دیکھو نا شیر کو انشاءاللہ، کہنے کے بعد ملو گے تو پوچھیں گے نا کیا ہوا. یہ ہے ایمان. صحابی ہے، شیر کے سامنے کھڑے کہتے خبردار. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا صاحب رسول اللہ، میں تو محمد مدنی کا ساتھی ہوں، مدنی کا صحابی ہوں، بچھڑ گیا ہوں قافلے سے، مجھ پہ حملہ نہ کرنا.
صحابی کہتا ہے خدا کی قسم اتنی کہنے کی دیر تھی کہ گردن شیر نے جھکا دی اور آوازیں دیتا ہے، کبھی میرے ادھر ہوتا ہے کبھی میرے ادھر ہوتا ہے. میں حیران کھڑا ہوئے کیا کر رہا ہے تو حیوان. میں نے سمجھا کچھ کہتا ہے، میں نے کہا چلو اس کے پیچھے چلو. پیچھے چل پڑا، آگے جا رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. کوئی جانور نکلتا ہے اس کو ہراتا ہے. چلاتے چلاتے مجھے قافلے کے پاس پہنچا کے سلام کر کے واپس جا رہا. تم مسلمان تھے تو شیر بھی تیرے غلام تھے. جب تو مسلمان تھا تو دریاؤں پہ تیرا حکم چلتا تھا. جب تو مسلمان تھا تو ہاتھ اٹھاتے تھے حضرت اعلیٰ الحضرمی، ہاتھ اٹھاتے تھے اور بارش شروع ہو جاتی تھی. آج تو ہم سرکاری مسلمان ہیں، سرکاری، کہ بھئی مسلمان کھاتے میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے. ورنہ جو صحیح معنی میں اسلام ہے وہ نصیب ہو جائے تو ہم پھر ہندو سے ڈرنے والا. تو دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ کیا کرتے ہو. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے، دریاؤں میں ڈوبنے لگتے ہو تو پھر سب کو بھول جاتے ہو مگر اللہ. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم تم کو نجات دے دیتے ہیں یا ان سے نکال دیتے ہیں تو پھر تم پھر جاتے ہو، پھر تم اسی ناشکر گزاری میں آ جاتے ہو. فرمایا أَفَأَمِنْتُم مَّن يَخْسِفَ بِكُمْ جانب البر او يرسل علیکم حاصبا لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. اللہ نے فرمایا کیا تم بے غم ہو گئے ہو؟ اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں بر میں ہلاک کر دے، تم پہ پتھر برسا دے، ہوا چلا کے طوفان اٹھا کے تمہیں دریاؤں میں غرق کر دے، پھر کون ہے تمہارا مددگار؟ پھر کون ہے تمہیں چھٹکارا دلانے والا؟ تو جب جواب ہے کوئی نہیں تو پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کو معبود برحق مانو. اس لیے اللہ نے آخر میں فرمایا کہ لعلہم یفقہون، شاید اتنے کھلے دلائل کے بعد وہ کوئی فکر کریں، کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اتباع سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عذاب رفع فرما دے. اگر کسی دن کوئی نماز قضا ہو جائے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ جب یاد آئے تو فوراً قضا کرو. علماء نے کچھ یہ لکھا ہے کہ بعض بندہ جس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، اتفاق سے قضا ہوئی ہے تو وہ اسی ترتیب سے، جیسے ظہر کی نماز ہے تو وہ ظہر کے وقت سے پہلے پائے تاکہ اس کی ترتیب کا عمل بھی قائم رہے. ورنہ یہ ہے کہ جب یاد آئے ادا کرو فوراً. چاروں ائمہ کے جو مقلدین ہیں وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ مانے جائیں گے. ہاں بالکل، الا ما انا علیہ و صحابی، وہ صحابہ کو اور حضور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ وہ تو وہی بات ہے. یہ تو حرم کا 45 دروازہ ہے، حرم ایک مانا جائے گا یا 45 مانے جائیں گے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر ہمارے کفیل نے صدقہ کیا اور اپنے جو ملازم ہیں ان میں تقسیم کیا، اچھا کیا. جو بیچارے ملازم 1000 ریال نوکری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں. اگر امیر ہوتے تو اپنا گھر بار وطن چھوڑ کے 1000 کے لیے یہاں آتے نوکری کرتے ہیں. کھائیں، اچھا کیا اس نے. بھیک مانگنے والوں سے تو وہ زیادہ حقدار ہیں. ہمارے ملک میں حکومت ہندو ہے، وہاں اگر پیسے رکھیں بینکوں میں اور سود ملے ان سے لے لیں، لیکن سود ہر حال میں حرام ہے. چاہے ہندو حکومت ہے لیکن وہاں مسلمانوں کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، نماز ہے، آزادی ہے، تقریر ہے، خطاب ہے. بالکل وہ تو دار الحرب ہو جائے کہ جب مسلمان اپنے خدا رسول کا نام لینا مشکل ہو جائے تو وہاں پھر منع نہیں ہوتا. قبا کے مقام پہ حضور کی والدہ کی قبر ہے، ہاں کتابوں میں آتا ہے.
وہاں کاغذ پڑے ہیں یا بکھرے ہوئے پڑے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. ہر قبر کے بعد پھر حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے بخشش مانگنے کی اجازت ہی نہیں دی ان کے لیے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زیارت کی اجازت تو دے دی کہ میں قبر پہ جا کے والدہ کی قبر کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے بخشش مانگنے کی اجازت. اگر ہم حضور کے روضے پہ جائیں درود و سلام کے بعد اپنی خواہشات وہ اللہ سے مانگیں، جب صلاۃ و سلام پڑھ لیں قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے خدا سے مانگیں. عورت اگر پیر میں مہندی لگائے کیوں نہ لگائے، جائز ہے. ہاتھوں میں لگائے، پیر میں لگائے، جہاں مرضی آئے لگائے، لیکن دکھائے شوہر کو، لوگوں کو نہیں. اب مہندی لگا کے لوگوں کو دکھائے تو پھر تو حرام ہے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. دعا کریں جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ سب پہ رحم کرے. ظاہری، باطنی، روحانی، نفسانی، جسمانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں. میرے ذمہ قرض ہے، اللہ سب کے قرض ادا فرمائیں. میرے دشمن میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، اللہ پاک ہر شر سے محفوظ فرمائیں. سبحان اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، بس اللہ پہ یقین رکھو، کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا. اسی کا نام تو ایمان ہے. عقیدہ ہو کہ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے اور اللہ نہ چاہے تو مجھے کانٹا بھی نہیں چبو سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے ساری دنیا میری پشت پہ کھڑی ہو تو مجھے تکلیف پہنچے گی. یہی تو عقیدہ، اسی کا نام تو توحید ہے نا. اسی پر یہی تو مشکل وقت ہوتا ہے نا. مولوی بھی تقریریں بڑی کرتے ہیں لیکن خود بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ایمان بھی تو ڈھل مل یقین ہوتا ہے نا. گفتار کے غازی تو ہم ہیں لیکن کردار کے غازی ہم بھی نہیں ہیں. میت کے کفن پر قرآن کی جو آیات لکھتے ہیں، اچھا آپ مجھے خود بتائیں، یہ جو آیات قرآن شریف کی لکھ کے ہم نے کپڑے اوپر چادر ڈالی، یہ مردہ پڑھتا ہے یا تم پڑھتے ہو؟ نہیں، آخر آپ سمجھائیں کیوں ڈالتے ہو؟ برکت ہوتی ہے تو پھر تو ایک حافظ کو ساتھ دفن کر دو، پورا قرآن اندر ہے، زیادہ برکت نہیں ہوگی؟ کوئی اللہ کے بندے کیا مطلب ہے؟ یہ بدعات ہیں. اگر برکت ہوتی تو حضور پاک اپنے صحابہ کی کفن سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن دیتے نا، فرماتے بھی اوپر ایک آیت لکھ دو. اگر عورت کو حمل ہو جائے تو عورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کیوں منع ہے؟ کوئی منع نہیں. نفاس جو ہے اگر خون آتا رہے تو پھر تو 40 دن انتظار کرو. اگر خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد بھی بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی. اگر عورت حالت جنابت میں جڑ پانی بالوں کی جڑ میں نہ پہنچائے غسل نہیں ہوتا. کشمیر میں جو جھگڑا ہو رہا ہے، جو کشمیری اور یا کشمیر کی مدد کرنے والے مریں گے وہ شہید ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر یہ ملک آپ کا ہے تو اپنے ملک میں 7 لاکھ فوج کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، پھر بات ختم ہو. بھئی یہ ملک آپ کا ہے، علاقہ آپ کا ہے، شہر آپ کا ہے، تو کہ اس میں 7 لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مانا یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اور آپ زبردستی کنٹرول کر رہے ہیں. تو جب وہ اپنی جان مال عزت کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ تو مظلوم ہے، وہ تو شہید ہیں. جو ان کے خلاف لڑے گا وہ حرام موت مرے گا، کوئی بھی ہو. میں ایسی جگہ شادی کیا ہوں اور مجھے جادو کا اثر ہے، تو مجھے تو پتا ہے نہیں جادو کا کیا علاج ہے. ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورت البقرہ جو ہے نا، قرآن شریف کی سورت، یہ قرآن کی پوری سورت البقرہ جو ہے اس کو روز سنا کرو اور روز پڑھا کرو، اور پڑھ کے اپنے اوپر خود ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے پاؤں تک، تو انشاءاللہ 7-8 روز میں جادو کا اثر جو ہے ختم ہو جائے گا. اور ویسے تم کمزور ہو تو کسی حکیم کے پاس علاج بھی کراؤ، یہ صرف جادو کے بہانے کر کے بیوی کو خوش نہ کرو. معلوم یہی ہوتا ہے تم بیمار شمار ہو. اب بیوی کو بیچارہ کیا کہے، جادو ہو گیا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا. کوئی جادو شادو نہیں ہے، ایسے چکر وغیرہ. جاؤ کسی حکیم کو ملو، علاج کراؤ.
اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا اللہ یا رحمت یا الہ العالمین مجاہدین کشمیر کی مدد فرما یا اللہ مجاہدین کشمیر کی مدد فرما یا اللہ بیت المقدس کی مدد فرما یا اللہ مجاہدین فلسطین مسلمانان کوسوفا برما ارکان مسلمان جس ملک میں ہے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ آج تیرے اسلام کے خلاف بتوں کے پجاری جو ہیں میں جو ہے 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 میں